السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم جرنی آف نالج۔ آج کا ٹاپک پاکستان کا آئین 1947 سے 1956 تک ہے۔ پاکستان کی پہلی دستور یا جسے پہلی دستور ساز اسمبلی کہا جاتا ہے 1947 سے 1954 تک کام کرتی رہی۔ اس وفاقی اسمبلی کے سپرد ملک کے لیے ایک نیا آئین وضع کرنا تھا اور نئی قومی اسمبلی کے انتخاب تک کام کرتے رہنا تھا۔ وفاقی اسمبلی کے ارکان کا انتخاب صوبائی مجالس قانون سازی کرتی تھی اور اس اسمبلی میں ارکان کی تعداد 69 تھی۔ جہاں تک کوئٹہ کا تعلق ہے وہاں صوبائی اسمبلی یا صوبائی مجلس قانون سازی نہیں تھی، اس لیے وہاں سے جن حضرات کو وفاقی اسمبلی میں نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا ان کو جرگہ اور کوئٹہ بلدیہ سے لیا گیا۔ البتہ بہاولپور، خیرپور، بلوچستان اور صوبہ سرحد سے اسمبلی کے لیے 4 نشستیں مقرر کی تھیں۔ اس کے علاوہ پنجاب سے 5 نشستوں کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ اس لحاظ سے 69 کی اسمبلی میں 9 سیٹوں کے اضافے سے کل تعداد 78 ہو گئی، جن کی تفصیل یہ ہے: مشرقی بنگال 44، کل پنجاب 42، سندھ 5، سرحد 3، بلوچستان 1، بہاولپور 1، خیرپور 1، شمالی علاقہ جات 1۔ ٹوٹل نشستیں 78 تھیں۔ اس مجلس قانون ساز کا بنیادی مقصد قانون سازی تھا، نہ کہ کسی ملک کو ملت کے دیگر مسائل میں الجھ کرا جانا۔ اس اسمبلی کے اختیارات تقریباً وہی تھے جن کی تفصیل گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت متعین کی گئی فہرستوں میں ہے۔ قانون ساز اسمبلی کی بہتر اور نظم و ضبط سے بھرپور کارکردگی کے لیے اسپیکر کو اس میں ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ پہلی قانون ساز اسمبلی میں جب قائد اعظم حیات تھے تو مولوی تمیز الدین اسپیکر کے فرائض نہایت احسن طریقے سے سر انجام دے رہے تھے۔ پہلا نجی بل جو حکومت کے پاس تھا وہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کا تھا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین ہاشم قاسم نے کہا کہ وہ اس بل کو اس کے لیے جلد پاس نہ کروا سکے کہ وہ کراچی کے تاجروں کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور ہندوستان کی جب ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی اس وقت وہ مقننہ کے ممبر نہ تھے، اس لیے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ بنیادی اصولوں کی مجلس جو کہ مارچ 1949 کو بنائی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنیادی اصولوں کے لیے سفارشات مرتب کرے۔ اس نے دوسری ذیلی مجالس بنائی اور بعد میں ان مجالس سے حاصل ہونے والے نتائج کا جائزہ لیتے ہوئے رپورٹ تیار کی جس میں 23 باتوں پر سیر حاصل کیا گیا: بنیادی حقوق، انتخابات، عدلیہ، وفاقی آئین۔ دوسری آئین ساز اسمبلی۔ اب گورنر جنرل اس انتظار میں تھے کہ کب چیف جسٹس کو فیڈرل کورٹ کی بدولت آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کی اجازت ملے۔ اس طرح 1955 میں دوسری قانون ساز اسمبلی بن گئی۔ اس اسمبلی کے ساتھ بھی وہی مسائل تھے جو کہ پہلی کے ساتھ تھے۔ 14 ارکان اس اسمبلی میں وہ تھے جو کہ گزشتہ اسمبلی کے بھی ممبران رہ چکے تھے۔ اس طرح کل ارکان 80 ہو گئے تھے۔ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان سے برابر نمائندگی لی گئی تھی، یعنی 40+40 ارکان لیے گئے اور باقی 11 سیٹیں غیر مسلم اراکین کے لیے تھیں۔ 72 سیٹیں تو صوبائی اسمبلی نے چنی۔ نئے اراکین میں اسکندر مرزا اور ڈاکٹر خان جیسے نامور لوگ بھی شامل تھے۔ دوسری قانون ساز اسمبلی میں عوام لیگ بطور اپوزیشن کی آئی۔ مسلم لیگ چونکہ متحدہ محاذ کی حکومت تھی، اس اسمبلی میں بھی زیادہ بحث و مباحثہ ہی چلتا تھا۔ اسمبلی کے نظم و ضبط اور اصول کی پاسداری شاذ و نادر ہی ہوتی تھی، لیکن اس اسمبلی نے ملک کو 1956 کا دستور دے دیا تھا۔ 8 جنوری کو قانون کا مسودہ بنا اور اسمبلی میں پیش ہوا۔ اشاعت کرنے اور قانون کی شکل ملنے کے بعد اس پر غور کرنے کے لیے اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس طرح 29 فروری 1956 کو تمام بحث مکمل کر لینے کے بعد اس کو بطور دستور پاکستان منظور کر لیا گیا۔
یہ پہلا دستور تھا جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بنایا گیا تھا، اور اس اسمبلی میں نشستوں کی علاقائی تقسیم کچھ اس طرح سے تھی: مشرقی پاکستان 40، پنجاب 21، صوبہ سرحد 5، صوبہ سندھ 5، بلوچستان 2، قبائلی علاقے 3، کراچی 1، بہاولپور 2، غیر مسلم 10، خیرکوٹ 1۔ ٹوٹل نشستیں 90 تھیں۔ جولائی 1956 کو اسمبلی میں ایک نئی پارٹی وجود میں آئی، وہ تھی ریپبلکن پارٹی۔ اس پارٹی میں 9 گروپ شامل تھے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کے وہ ارکان بھی شامل تھے جنہوں نے مسلم لیگ کو خدا حافظ یعنی بعض وجوہات کی بنا پر کہہ دیا تھا۔ متحدہ محاذ کا ایک جز نظام اسلام پارٹی تھی، جو کہ بعد میں متحدہ محاذ سے انتخابی مسئلہ کی وجہ سے اگست 1957 میں علیحدہ ہو گئی تھی۔ متحدہ محاذ کا بھی اس وقت خاتمہ ہو گیا جب نظام اسلام نے اس سے علیحدگی اختیار کی، لیکن اس کے بڑے جز درشکر اسلامک پارٹی نے خود مختاری سے اپنا کام جاری رکھا۔ جولائی 1957 میں عوامی نیشنل پارٹی کا وجود میں آنا۔ مسلم لیگ نے دوبارہ ہونے والے انتخابات میں مغربی پاکستان سے اکثریت حاصل کر لی اور مشرقی پاکستان سے اس کو صرف ایک سیٹ ملی۔ اس کے باوجود اسمبلی میں اس کو اکثریت حاصل تھی۔ اسکندر مرزا گورنر جنرل نے چودھری صاحب کو وزارت بنانے کی پیشکش کی، اور چودھری صاحب نے مشرقی بنگال میں متحدہ محاذ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور پھر وزارت تشکیل دی۔ سب سے پہلا کام جو کہ چودھری صاحب کے ہاتھوں سے ہوا وہ 22 نومبر کو مغربی پاکستان کی تمام ریاستوں اور ذیلی صوبوں کو ایک وحدت میں تبدیل کرنے کا اعلان تھا، اور انہوں نے پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا۔ اس پر بھی بڑی بحث ہوئی کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا۔ مرکزی حکومت نے انتظامی کونسل کا قیام دیا، اور اس نے کرنا یہ تھا کہ سابقہ صوبوں کے مختلف محکموں کی دوبارہ تنظیم کر کے ان کو ایک منظم شکل میں لانا تھا۔ اس کے بعد تشکیل مغربی پاکستان 20 ستمبر 1955 میں منظور ہوا اور 14 اکتوبر 1955 کو نافذ ہوا۔ وحدت مغربی پاکستان یعنی 1 یونٹ بنا تو اس وقت اس کے 12 ڈویژن تھے۔ اس کے بعد نیا آئین بنانے پر غور و خوض شروع ہوا۔ 18 جولائی 1956 کو بل شائع ہوا۔ آئی چند دیگر نے اس قانون کی تحریک کی اور 9 جنوری کو پیش کیا گیا۔ 29 جنوری 1956 کو بل منظور ہو گیا اور 23 مارچ 1956 کو پورے ملک میں نافذ العمل ہو گیا، اور اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جانے لگا۔ 1956 کے آئین میں صدر کی حیثیت۔ 1956 کے آئین میں صدر کی حیثیت سربراہ مملکت کی تھی، اور وہ عملہ اور مملکت کا سربراہ علامتی طور پر ہوتا تھا، اور اسے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان خود منتخب کرتے تھے۔ اگر ارکان 2 یا زیادہ ہوتے تو سب سے کم ووٹ لینے والے کو نکال کر دوبارہ ووٹ لیے جاتے اور اکثریتی امیدوار صدر ہوتا، اور یہ انتخاب بذریعہ خفیہ رائے شماری ہوتی۔ صدر بننے کے لیے کچھ ایسی شرائط تھیں جو کہ اس کو بطور صدارتی امیدوار صدارت کے عہدے کا اہل بناتی تھیں، مثلاً مسلمان ہونا، عمر 40 سال سے زیادہ ہو، قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہو سکے، ذہنی جسمانی معذوری نہ ہو۔ اس کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا تھا اور 2 مرتبہ سے زیادہ صدر نہیں بن سکتا تھا۔ صدر مملکت کا مواخذہ بھی کیا جا سکتا تھا اگر وہ کسی سنگین جرم یا بدعنوانی یا آئین کا خلاف ورزی کرے، تو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر اس کے لیے مواخذہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، اور الزام ثابت ہونے پر عہدے سے ہٹایا جا سکتا تھا۔ صدر کے مواخذے کے لیے اسمبلی کے کم از کم 1/3 ارکان دستخط کرے تو مواخذہ ہوتا، ورنہ نہیں۔ نوٹس دینے کے 14 دن بعد قرارداد پیش کی جا سکتی تھی، اور منظوری کے لیے 1/3 ارکان کی حمایت ضروری تھی، اور جب صدر اپنے عہدے سے ہٹا دیا جاتا تو اسپیکر اس وقت قائم مقام صدر کے طور پر کام کرتا۔ صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جب چاہے اسمبلی کا اجلاس بلوائے اور ملتوی کرے۔
اسے اسمبلیاں توڑنے کا بھی حق حاصل تھا۔ وہ اسمبلی میں آ کر خطاب بھی کر سکتا تھا اور اسمبلی کے اجلاس کے دوران پیغام بھی بھیج سکتا تھا۔ الغرض صدر مملکت ملک کا سربراہ ہوتا تھا اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا تھا۔ صدر کے اختیارات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کے بعد سزاؤں کو کم بھی کر سکتا تھا اور معاف کرنے کا بھی حق رکھتا تھا۔ 1956 کے آئین میں وزیر اعظم کے اختیارات۔ 1956 کے آئین میں جہاں صدر کو اختیارات حاصل تھے وہ علامتی طور پر ظاہر کیے جاتے ہیں، لیکن ملک کا اصلی سربراہ وزیر اعظم تھا جس کے پاس بے انتہا اختیارات تھے۔ 1956 کے آئین میں وزیر اعظم آئینی سربراہ میں ایک کابینہ ہوتا ہے۔ صدر مملکت سے فرائض کو ادا کرنے کے لیے مشورہ کرتا ہے اور کابینہ میں شامل وزیر کو بھی بہت اعلیٰ حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ انتظامیہ کے تمام فرائض وزیر انجام دیتا ہے اور صدر آئینی سربراہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم کابینہ کے تمام فیصلوں سے صدر مملکت کو آگاہ رکھتا ہے۔ اسمبلی کی مدت و اہلیت۔ اسمبلی کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا۔ اگر اسے صدر کسی وجہ سے توڑ نہ دے، اسمبلی کا اجلاس سال میں 2 مرتبہ ہوتا تھا جو کہ ضروری تھا۔ ڈھاکہ میں ایک اجلاس لازمی قرار دیا گیا تھا۔ ووٹر کی عمر 25 سال تھی اور وہ اسمبلی کا ممبر بن سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن کسی امیدوار کے بن ہونے یا نہ ہونے کے باوجود فیصلہ کرتا تھا۔ کوئی رکن ایک حلقے سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ 20 دن تک غیر حاضر رہنے پر اسمبلی کی رکنیت اس سے رکن کو برخاست کر دیا جاتا تھا۔ گورنر۔ 1956 کے آئین کے مطابق ہر صوبے کا ایک گورنر ہونا قرار پایا اور صوبے کا نظم و نسق چلانے کے لیے اس کو بھی کچھ اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ گورنر کا صدر مملکت مقرر کرتا تھا اور وہ اس وقت تک ہی اپنے عہدے پر قائم رہ سکتا تھا جب تک اسے صدر کی حمایت حاصل رہے۔ 5 سال گورنر کے عہدے کی مدت تھی، لیکن اس کو وقت سے پہلے بھی عہدے سے علیحدہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے بھی کچھ شرائط تھیں جو کہ درج ہیں۔ پاکستان کا شہری ہو، عمر 40 سال سے زیادہ ہو، اگر اس کو ضروری یا قومی اسمبلی کا رکن بننا ہوتا تو گورنر نہیں بن سکتا تھا اور اگر گورنر بننا ہوتا تو وہ رکن نہیں ہو سکتا تھا۔